توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ ایک سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ پاک پر ایسا یقین کرو کہ تم خود بھی سوچو یہ ہوگا کیسے، مگر عقل دنگ رہ جائے گی جب وہ تجھے عطا کرے گا، کیونکہ ہر سبب کہتا ہے کہ اے خدا حکم دے ہم کن فیکن ہو جائیں، مگر تیرے اللہ کو تیرا رونا، تیرا یقین سے دعویٰ کرنا اتنا پسند ہے کہ سبب کو کہتا ہے تھوڑی دیر رک جائیں، دیکھ لوں مجھ پر یقین کرنے والا کیا واقعی مجھ پر ہی یقین کرتا ہے یا لوگوں کی رائے پر۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تم کیا جانو کہ معجزہ تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو؟ تم کیا جانو یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو؟ تم کیا جانو کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہو؟ تم کیا جانو کہ جس پر دل کٹ رہا ہے، جن حالات پر شکوہ کرتے ہو، وہی تمہیں تمہاری منزل سے ملوا دیں۔ تم کیا جانو کہ خدا نے پہلے ہی سے تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز کو لکھا ہوا ہو، اور یہ طلب محض اپنے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور جب تمہیں لگنے لگے کہ اب اور نہیں ہو پا رہا، درد شدت اختیار کر رہا ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر راستہ بند ہو رہا ہے، ہر چیز بے سکون ہو رہی ہے، اور تم بکھرتے جا رہے ہو، اس وقت خود کو یاد دلانا کہ اور تمہارا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر سے جی اٹھنا، ایک بار پھر سب اپنے رب کے ہاتھ میں دے کر پھر سے مطمئن ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، مٹی ضرور ایک ہے لیکن روحیں مختلف ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر کم عمری میں آپ کو زیادہ پریشانی مل رہی ہو تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازنے والا ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات عمر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے
جو ہار گئے ہیں۔ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم اپنے نصیب کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ پاک نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تم بس دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا سے نصیب بھی بدلتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے تمہارا دعا کرنا بھی نصیب کا حصہ ہے، کہ تم دعا کرو گے تو تمہارا نصیب بدل دوں گا۔ اس لیے دعا کرتے رہا کرو، اللہ پاک تمہارا نصیب بدل دے گا اور تمہیں معجزہ دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے، اے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بڑی لاج رکھنے والا ہے، سخی ہے۔ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ بھی صبر کریں اور نماز پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی ایسا معجزہ کرے گا جس میں سب کچھ بدل جائے گا۔ ہر آپ کی خوشی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ضرور مل جائے گی، دیر سے صحیح لیکن اللہ پاک ضرور دے گا۔ ہر انسان کو اللہ پاک پر توکل رکھنا چاہیے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ ہماری زندگی بھی بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب بھی بدل سکتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا نصیب ضرور بدلے گا۔